بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کروں گا جس کا نام ہے ٹونسلز۔ اور ٹونسلز کا جو زیادہ تر مسئلہ پیش آتا ہے لوگوں کو وہ ہے ٹونسلائٹس، یعنی انفیکشن آف دا ٹونسلز یا انفلمیشن آف دا ٹونسلز۔ تو اب اور یاد رہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں پیلاٹائن ٹونسلز کی۔ اب ٹونسلائٹس زیادہ تر کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ اسکول کے بچوں کو جو ہوتے ہیں یا ایڈلٹس میں، اور عام طور پہ یہ شیرخوار بچوں میں نہیں دیکھا جاتا یا 50 سال کی عمر کے بعد عموماً نہیں ہوتا، کسی کسی کو ہو بھی سکتا ہے۔ اور پھر یہ کبھی کبھی ایکیوٹ فیرنجائٹس کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ زیادہ مسئلہ ایکیوٹ ٹونسلائٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پھر ایکیوٹ فیرنجائٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور پھر اس میں ریکرنٹ اٹیکس بھی ہوتے رہتے ہیں جو کہ کرونک ٹونسلائٹس بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ ایکیوٹ ٹونسلائٹس کی ایٹیالوجی کیا ہے، اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو جو اہم ترین آرگنزم ہے وہ ہے اسٹریپٹوکوکس بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکس گروپ اے، لینسفیڈ گروپس ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی نیموکوکائی بھی ٹونسلائٹس کرتے ہیں، اسٹیفلوکوکائی بھی کرتے ہیں، ہیموفلس انفلوئنزا بھی کر دیتا ہے، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ آرگنزم ہے وہ ہے اسٹریپٹوکوکس ہیمولیٹکس۔ اب ایکیوٹ ٹونسلائٹس کی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں؟ عموماً اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایکیوٹ کٹارل یا سپرفیشل ٹونسلائٹس، دوسرا ہے ایکیوٹ فولیکولر ٹونسلائٹس، تیسرا ہے ایکیوٹ پیرنکائمل ٹونسلائٹس، اور چوتھا ہے ایکیوٹ ممبرینس ٹونسلائٹس۔ یہ ہم آگے ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ یہ تصاویر دیکھ رہے ہیں، اس میں کٹارل ٹونسلائٹس کی بھی تصویر ہے لیفٹ اوپر پہ، اور پھر رائٹ اوپر پیرنکائمٹس ٹونسلائٹس کی تصویر ہے، اور نیچے فولیکولر ٹونسلائٹس اور پھر ممبرینس ٹونسلائٹس۔ ایکیوٹ ٹونسلائٹس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ سور تھروٹ یعنی گلے میں درد، ڈیفیکلٹی ان سوالوئنگ یعنی کھانے پینے میں نگلنے میں تکلیف یا درد، فیور وتھ چلس اینڈ ریگورس، اور کبھی کبھی بہت سردی لگتی ہے یا پھر جاڑا تک چڑھنے لگتا ہے اگر تیز بخار ہو، ایئر ایک، کان تک درد جانے لگتا ہے، ہیڈ ایک، میلیز یہ متلی سی ہونے لگتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، ایبڈومنل پین، کبھی کبھی بچوں میں میزینٹرک لمفیڈینائٹس کی وجہ سے ایبڈومنل پین بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک ایکیوٹ ٹونسلائٹس کی علامات کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو مریض کے سانس میں بو آتی ہے، فیٹڈ بریتھ اس کو کہتے ہیں۔ پھر ہائپریمیا آف ٹونسلز، پلر، سافٹ پیلیٹ، یوولا، جو ارد گرد ٹونسل کے حصے ہیں جیسے پلرس آف دا ٹونسلز، سافٹ پیلیٹ اور یوولا، یہ سب ہائپریمک ہو جاتے ہیں یعنی کنجسٹڈ اور ریڈش لکنگ ٹونسلز کے ساتھ ساتھ۔ پھر ٹونسل جو ہیں وہ خود بھی سوج جاتے ہیں، اور ایکیوٹ فولیکولر ٹائپ آف ٹونسلائٹس جیسے کہ پیچھے ہم نے تصویر دکھائی تھی، اس میں آپ کو پس فولیکلس نظر آتے ہیں، اسی لیے اس کو ایکیوٹ فولیکولر ٹائپ آف ٹونسلائٹس کہتا ہے۔ تو اس میں یلوش اسپاٹس ٹونسل کے اوپر نظر آتے ہیں جو کہ پس کے ہوتے ہیں۔ پھر وائٹش میمبرین کبھی کبھی کسی ٹونسل پہ نظر آتی ہیں جو کہ اس کو ایکیوٹ ممبرینس ٹائپ آف ٹونسلائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ڈپتھیریا میں ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی کو جو ڈسچارج وغیرہ ہے وہ کولیس کر کے یعنی مل کر جڑ کر وہ ایک ممبرین کی شکل جیسا اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیما اور ہائپریمیا ٹونسلز کا ہوتا ہے، سافٹ پیلیٹ کا ہوتا ہے ایکیوٹ پیرنکائمٹس ٹونسلائٹس میں، اور جگلو ڈائگسٹک لمف نوڈز بھی ان تمام قسم کے ٹونسلائٹس میں بڑھ جاتی ہیں۔ جہاں تک ڈفرینشیل ڈائگنوسس کا تعلق ہے کہ ہمیں اور کون سی بیماریاں ہیں جس سے ٹونسلائٹس کا فرق کرنا چاہیے، وہ ہے جیسے اسکارلیٹ فیور ہے، ڈپتھیریا ہے، ونسنٹس انفیکشن ہے، ایگرینولوسائٹوسس ہے، گلینڈولر فیور ہے۔ یہ کچھ بیماریاں ہیں جن سے ہمیں ٹونسلائٹس کو فرق کرنا پڑتا ہے۔ اسکارلیٹ فیور آرگنزمس کی وجہ سے، ڈپتھیریا ایک خطرناک آرگنزم ہے جو کہ ممبرین فارم کرتا ہے اور ٹونسلز اور لیرنکس پر آ جائے تو پھر سانس بھی رک سکتا ہے۔ ونسنٹس انفیکشن، یہ 2 قسم کے آرگنزمس مل کر ونسنٹس
انجائنا اور انفیکشن کرتے ہیں، جس میں ٹونسل میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، جنجوائٹس وغیرہ ہو جاتا ہے۔ ایک گرینولوسائٹوسس بلڈ کی ایک پکچر ہے جس میں گرینولوسائٹس کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کو ایک گرینولوسائٹوسس کہتے ہیں، اور اس میں بھی سور تھروٹ ہوتا ہے۔ گلینڈولر فیور بھی ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں آتا ہے، اور یہ اصل میں ایک انفیکشن ہے جو عام طور پہ ینگ ایڈلٹس میں ہوتا ہے، اور اس کو کسنگ ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام ہے انفیکشس مونونیوکلیوسس، اور یہ ایپسٹین بار وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وائرل انفیکشن ہے اور سیلف لیمیٹنگ بھی ہے، عموماً ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس میں لیور ڈس آرڈر وغیرہ اور اسپلینک انلارجمنٹ ہوتی ہے۔ کمپلیکیشنز کا جہاں تک تعلق ہے ایکیوٹ ٹانسلائٹس کی، اور وہ اگر زیادہ پرولونگ ہو تو کرونک ٹانسلائٹس میں بدل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیریٹونسلر ایبسیسز وغیرہ لوگوں کو پیش آتی ہیں، جس میں زیادہ تر ایک ٹانسل میں پیریٹونسلر ٹیشوز میں ایبسس کلیکشن ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ٹرسمس، ہائی گریڈ فیور اور سیویئر سور تھروٹ وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، جس کو ہمیں ڈرین کرنا پڑتا ہے۔ پیرافیرنجیل ایبسیسز وغیرہ بھی بنتی ہیں، جس کو ہمیں ڈائگنوز کر اچھی طرح سے ڈرین کرنا پڑتا ہے۔ ایکیوٹ سیکریٹیو اوٹائٹس میڈیا بھی کچھ لوگوں کو انفیکشن کی اسپریڈ ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور اس میں کان میں کلیکشن ہوتا ہے فلوئڈ کا، اور پھر ڈیفنس وغیرہ کی سمٹمز ہوتے ہیں عموماً بچوں میں۔ ایکیوٹ نیفرائٹس کبھی کبھی سیویئر ایکیوٹ ٹانسلائٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریومیٹک فیور، اسٹریپٹوکوکل فیرنجائٹس اور اسٹریپٹوکوکل ٹانسلائٹس کی وجہ سے ریومیٹک فیور، حالانکہ یہ آج کل اتنا دیکھنے میں نہیں آتا کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا انفیکشن اچھا ٹریٹ ہو جاتا ہے۔ لارنجیل ایڈیما کبھی کبھی بڑھ کر ہو سکتا ہے، جس سے لارنجیل اسپازم اور وائس پرابلمس ہو سکتے ہیں، اور ایئر وے obstruction ہو سکتی ہے۔ سیپٹیسیمیا ایک خطرناک کمپلیکیشن ہے جو اسپریڈ آف انفیکشن کی وجہ سے ایکیوٹ ٹانسلائٹس میں بلڈ کا انفیکشن اور اسپریڈ آف انفیکشن ہو سکتا ہے، اور پھر یہ فوکل ایبسیسز سیپٹیسیمیا کی وجہ سے بن سکتی ہے۔ ایکیوٹ ٹانسلائٹس کا کیسے علاج کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو ضروری ہے، کیونکہ ایکیوٹ انفیکشن ہے تو مریض اچھا خاصا بیمار محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، جسم میں درد، بخار، اور دل چاہتا ہے کہ لیٹے رہو، تو بہرحال بیڈ ریسٹ بہت ضروری ہے ایسے مریضوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور فلوئڈ انٹیک بھی بڑھ جانا چاہیے، ورنہ ڈرائنس کا احساس ہوتا ہے اور کمزوری۔ انالجیزکس درد کو دور کرنے کے لیے گلے کے ہم عام طور پہ تو پیناڈول وغیرہ سے کام چلا لیتے ہیں، پیراسیٹامول سے، لیکن اگر اس سے زیادہ بڑھ کر شدید درد ہو تو کبھی کبھی ڈائکلوفینک سوڈیم یا پوٹاسیم وغیرہ بھی دیا جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس جو بہترین اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ تو اسٹریپٹوکوکل ٹانسلائٹس کے لیے پینیسلن ہے، لیکن اگر کسی شخص کو الرجی ہو تو پھر ہم دوسری اینٹی بائیوٹکس جیسے ایریتھرومائسن وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ جہاں تک ایکیوٹ ٹانسلائٹس کی کمپلیکیشنز کا تعلق ہے، ہم بات کریں گے کہ کچھ لوکل کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ گردن اور ٹانسلز کے ارد گرد جو ٹیشوز ہیں ان میں انفیکشن کی وجہ سے، اسپریڈ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، جیسے کرونک ٹانسلائٹس۔ ایکیوٹ ٹانسلائٹس اگر بار بار ہو کسی کو، یا پھر وہ کرونیکلی چلتا جائے ایک تھوڑا سا سب ایکیوٹ اسٹیج پر، تب بھی وہ کرونک اسٹیج میں داخل ہو جاتے ہیں، اور 2-3 مہینے تک اگر کسی کو ٹانسلائٹس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو اس کو کرونک ٹانسلائٹس کہتے ہیں۔ پیری ٹانسلر ایبسس جو ہے یہ خاص قسم کی ایبسس ہے، میں پیچھے بھی بات کر چکا ہوں، اور یہ تصویر میں ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ تر ایک ٹانسل انوالو ہوتا ہے، اور پس کلیکشن پیری ٹانسلر ٹیشوز میں ہو جاتا ہے، سافٹ پیلیٹ کے پیچھے، اور ٹانسلر کیپسول اور سپیریئر کنسٹرکٹر مسل کے بیچ میں کلیکشن ہوتا ہے پس کا، اور یہ ٹرسمس میں تبدیل ہو جاتا ہے، لوگوں کو شدید تکلیف ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ منہ کھولنا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، سخت درد ہوتا ہے گلے میں، اور پیری ٹانسلر ایبسس یا کوئنزی اس کو ڈرین کرنا پڑتا ہے اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ ساتھ۔ ریٹروفرینجیل ایبسس بھی ایک پس کلیکشن ہے ریٹروفرینجیل ٹیشوز میں، خاص طور پہ وہاں کچھ لمف نوڈس ہوتی ہیں جن میں ایبسس بن جاتی ہے، اس کو بھی ڈرین کرنا پڑتا ہے۔ سروائکل ایڈینائٹس یا لمف ایڈینائٹس یہ
اس علاقے میں جو انفیکشنز ہوتے ہیں عام طور پہ وہ لمف نوڈس تک چلے جاتے ہیں، تو سروائکل ایڈینائٹس بھی اس کی ایک شکل ہے۔ اوٹائٹس میڈیا اسپریڈ آف انفیکشن کان تک جب ہو جائے تو پھر اس کو اوٹائٹس میڈیا کہتے ہیں، اور اس میں بھی بچوں کو سنائی کم دیتا ہے اور مشکل ہوتی ہے۔ جہاں تک سسٹیمک کمپلیکیشنز کا تعلق ہے، ایکیوٹ ٹونسلائٹس جو ہے اس کی وجہ سے پچھلے وقتوں میں تو زیادہ تر ریومیٹک فیور ہو جاتا تھا، اب الحمدللہ اینٹی بائیوٹکس پراپر وقت پر دے دی جاتی ہیں تو ریومیٹک فیور اتنا زیادہ کامن نہیں ہے۔ بہرحال یہ فیور جوڑوں میں کے درد کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو کبھی کبھی ہارٹ کا پرابلم بھی ہو جاتا ہے۔ ایکیوٹ گلومیرولونیفرائٹس یہ کڈنی انفیکشن ہے، اور اس میں بھی کبھی کبھی اگر صحیح وقت پر ٹریٹ نہ کیا جائے تو رینل فیل کے چانسز ہوتے ہیں۔ سب ایکیوٹ بیکٹیریل اینڈوکارڈائٹس یہ بھی ایک ہارٹ کی کمپلیکیشن ہے جو کہ ایکیوٹ ٹونسلائٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ہنٹنگٹن کوریا یہ نیورولوجیکل پرابلم ہے، اور یہ سب سسٹمک کمپلیکیشنز کی شکلیں ہیں۔ نان اسپیسیفک ایکیوٹ ٹونسلائٹس کی کمپلیکیشنز بھی ہیں، جیسے انفیکٹو کنڈیشنز میں ایکیوٹ ڈپتھیریا، ونسنٹس انجائنا، سیپٹک سور تھروٹ، ٹرشری سفلس، مونیلیاسس یا تھرش۔ ایکیوٹ ڈپتھیریا تو کورینی بیکٹیریم ڈپتھیریا کی وجہ سے خطرناک انفیکشن ہے، اور یہ کبھی کبھی فیٹل بھی ہو جاتا ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک انفیکشن ہے جس کا وقت پر جاننا اور ڈفرینشیٹ کرنا اور ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ونسنٹس انجائنا دو آرگنزمز کرتے ہیں، فیوزو بیکٹیریم فیوزیفارمس اور بوریلیا ونسینٹی۔ یہ دونوں آرگنزم جنجوائٹس بھی کرتے ہیں اور السر بنا دیتے ہیں ٹونسل کے اوپر، جس کی وجہ سے شدید درد گلے میں ہوتا ہے، اور اس کا نام انجائنا اسی لیے ہے۔ سیپٹک سور تھروٹ دوسرے آرگنزمس اگر اس کو سیپسس کر رہے ہیں ٹونسلس میں تو سیپٹک سور تھروٹ ہو جاتا ہے۔ ٹرشری سفلس یا دوسرا آرگنزم یہ فنگس مونیلیاسس کینڈیڈا البیکنس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو تھرش بھی کہتے ہیں، اور یہ منہ میں عام طور پہ ہو سکتا ہے۔ نان انفیکٹو کنڈیشنز میں ہم بات کریں گے ایگرینولوسائٹوسس کی، لیوکیمیا کی، گلینڈولر فیور کی، ہرپیٹک انفیکشن ان فیرنکس کی۔ ایگرینولوسائٹوسس تو گرینولوسائٹس کم ہو جاتے ہیں تو پھر سور تھروٹ اور السریشنز ہو جاتی ہیں، اور لیوکیمیا میں بلڈ کینسر ہے تو اس کی وجہ سے بھی سور تھروٹ اور السرس ہوتے ہیں۔ گلینڈولر فیور یہ ایپسٹین بار وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم اس کی پیچھے بات کر چکے ہیں۔ کرونک ٹونسلائٹس جو ہے وہ کرونک انفلیمیٹری کنڈیشن ہے ٹونسلس کی، اور اس کو اسی لیے کرونک ٹونسلائٹس کہتے ہیں۔ کرونک ٹونسلائٹس اس کی کیا ایٹیالوجی ہے؟ زیادہ تر تو ریکرنٹ ایکیوٹ ٹونسلائٹس جو ہے وہ کرونک میں بدل جاتا ہے بالآخر، اور پھر وہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں لوگوں کو۔ ایز اے کمپلیکیشن آف ایکیوٹ ٹونسلائٹس کبھی کبھی ایکیوٹ ٹونسلائٹس بھی اتنا طول کھینچتا ہے، لمبا ہوتا جاتا ہے کہ وہ کرونک میں بدل جاتا ہے۔ کرونک انفیکشن ان سائنسز اور ٹیتھ میں بھی پریڈسپوزنگ فیکٹر، کبھی کبھی دانتوں کے جو انفیکشنز ہیں یا سائنس کا انفیکشن ہے وہ بھی کرونک ٹونسلائٹس میں مدد دیتا ہے۔ پیشنٹ میں ہیو کمپلینٹس آف فیور، اس میں ہوتا کیا ہے؟ زیادہ تر بخار اور سانس میں بدبو، منہ سے بدبو آنا، بیڈ ٹیسٹ، ذائقہ بدل جاتا ہے منہ میں، اور گلے میں درد ہوتا ہے، خراٹے لینے لگتے ہیں بعض مریض، اور اس کے ساتھ ساتھ شکایت ہوتی ہے کہ کھانا نگلنے میں بھی تکلیف ہے۔ اب کرونک ٹونسلائٹس کی کیا ٹائپس ہیں؟ کرونک فولیکولر ٹونسلائٹس، کرونک پیرنکائمیٹس ٹونسلائٹس، کرونک فائبرائڈ ٹونسلائٹس۔ کرونک ٹونسلائٹس کی کیا فیچرز ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کو ریکرنٹ اٹیکس ہوتے ہیں سور تھروٹ کے، بار بار گلا دکھتا ہے، اور ایکیوٹ ٹونسلائٹس کی شکایت بار بار بعض لوگوں کو ہونے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اریٹیشن ہوتی ہے گلے میں، کھکارنا پڑتا ہے، کھانسی آتی رہتی ہے، تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منہ سے بدبو بھی بعض لوگوں کو آتی ہے، فاؤل بریتھ ہوتا ہے۔ تھک اسپیچ، کبھی کبھی آواز بھی تھوڑی سی بدل جاتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، اور نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ ٹونسلائٹس جو ہے وہ ان یوزول پریزنٹیشن کے ساتھ آتے ہیں، جیسے کوئی مریض گلے کی اتنی شکایت نہیں کر رہا جبکہ وہ نیک میں سویلنگ لے کر آتا ہے اور سوجن میں درد وغیرہ کی شکایت کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوتے تو کرونک ٹونسلائٹس کے شکار ہیں، لیکن ان کی وجہ سے وہ آتے
ایبڈومنل پین کی وجہ سے یا وامٹنگ کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کمپلینٹس ہوتی ہیں، جیسے کچھ لوگ صرف ہیڈ ایک کی شکایت کرتے ہیں، کچھ مسل جوائنٹ پینس کی، کچھ ڈسپیپسیا کی کہ تیزابیت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب۔ اسی طرح ریومیٹک فیور یا ایکیوٹ نیفرائٹس بھی ایک ان یوزول پریزنٹیشن ہے۔ اب ہم کرونک ٹونسلائٹس کو ڈائگنوز کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو ہسٹری ہے کہ اس کو بہت اچھی طرح سے پوچھا جائے۔ مریض کہتا ہے کہ زیادہ تر 3 ایپیسوڈ یا اس سے زیادہ ہو جائیں لوگوں کو گلے میں درد کی شکایات 1 سال میں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاید کرونک ٹونسلائٹس ہو رہا ہے۔ ہسٹری 3 ریپیٹڈ اٹیکس آف سور تھروٹ۔ لوکل ایگزامینیشن جب ہم کرتے ہیں، گلا دیکھتے ہیں، تو ہائپریمیا آف اینٹیریئر پلرس، اینٹیریئر پلر جو ہیں ٹونسلز کے وہ سرخ ہو رہے ہوتے ہیں، کنجسٹڈ ہوتے ہیں۔ اور ٹونسل کو اگر پیلپیٹ ہم کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بعض اوقات انگلی سے، گلو فنگر سے ٹونسل کو پیلپیٹ کر کے دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی ٹینڈر ہوتے ہیں کرونک ٹونسلائٹس میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کرپٹس ہیں ٹونسل کی، اس میں بھی بعض لوگوں کو ہمیں پس نظر آتی ہے ان کرپٹس میں، یا ڈیبری نظر آتا ہے۔ پھر تیسری سائن جو ہے کرونک ٹونسلائٹس کی، وہ ریجنل لمف نوڈس ہیں، جو جیسے جیگلو ڈائگیسٹرک گروپ آف لمف نوڈس، وہ بڑھ جاتی ہیں اور نان ٹینڈر ہوتی ہیں، پھر بھی وہ بڑھی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور نظر آتی ہیں۔ اب کرونک ٹونسلائٹس کو ہم کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ زیادہ تر کنزرویٹو ٹریٹمنٹ، جس میں ہم جنرل ہیلتھ کی طرف دھیان دیتے ہیں، مریض کی ڈائٹ پر دھیان دیتے ہیں، اور کوئی اگر ساتھ ساتھ اس کے دانتوں کا بھی کوئی مسئلہ ہے، نوز کا یا سائنس کا انفیکشن ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس کو بھی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ٹونسلائٹس ہوتا ہی رہتا ہے۔ پھر دوسرا علاج جو ہے اصل، وہ کرونک ٹونسلائٹس میں ٹونسلیکٹمی ہے۔ اگر ٹونسلز جو ہیں وہ بات چیت کرنے میں مسئلہ کر رہے ہیں مریض کو، یا اس کو نگلنے میں مسلسل کچھ تکلیف کی شکایت ہے، یا پھر اس کو سانس لینے میں کچھ بار شکایت ہو رہی ہے، تو ہم اس کو ٹونسلیکٹمی کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب کرونک ٹونسلائٹس کی کمپلیکیشنز بھی ایکیوٹ ٹونسلائٹس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، جیسے پیری ٹونسلر ایبسس، پیرافیرنجیل ایبسس، انٹرا ٹونسلر ایبسس، ٹونسلر لتھس جو کہ سٹونز ہیں، بعض اوقات اسٹون بن جاتے ہیں ٹونسل کے اندر، اس کو ٹونسلر لتھس کہتے ہیں۔ ٹونسلر سسٹ بھی ایک بنائن کنڈیشن ہے، تھوڑی سی سسٹک سویلنگ ٹونسل کی سرفیس پہ ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو۔ اور فوکس انفیکشن ریومیٹک فیور میں چونکہ یہ ہوتا ہے کرونک ٹونسلائٹس، اس لیے بھی ہمیں اس کی طرف دھیان دینا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی اسکن ڈس آرڈرز اور آئی پرابلمس بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔